بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ واضح ہو کہ یہ تمام ناقص اور ادھوری انجیل کی نحوستیں ہیں کہ عیسائی لوگ حق اور حقیقت سے دور جا پڑے، ورنہ اگر ایک گہری نگاہ سے دیکھا جاوے کہ محبت کیا چیز ہے اور کس کس محل پر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور بغض کیا چیز ہے اور کن کن مقامات میں برتنا چاہیے، تو فرقان کریم کا سچا فلسفہ نہ صرف سمجھ ہی میں آتا ہے بلکہ روح کو اس سے معارف حقہ کی ایک کامل روشنی ملتی ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ محبت کوئی تصنع کا کام نہیں بلکہ انسانی قوا میں سے یہ بھی ایک قوت ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا ایک چیز کو پسند کر کے اس کی طرف کھینچے جانا، اور جیسا کہ ہر ایک چیز کے اصل خواص اس کے کمال کے وقت بدیہی طور پر محسوس ہوتے ہیں، یہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جوہر بھی اس وقت کھلے کھلے ظاہر ہوتے ہیں کہ جب اتم اور اکمل درجہ پر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشربوا فی قلوبہم العجل، یعنی انہوں نے گوسالہ سے ایسی محبت کی کہ گویا ان کو گوسالہ شربت کی طرح پلا دیا گیا۔ در حقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اسے پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے، اور اس کے اخلاق اور اس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے، اور جس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اسی قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ذلی طور پر بقدر اپنی استطاعت کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ پس جبکہ محبت کی حقیقت یہ ہے تو پھر کیوں کر ایک سچی کتاب جو من جانب اللہ ہے اجازت دے سکتی ہے کہ تم شیطان سے وہ محبت کرو کہ جو خدا سے کرنی چاہیے، اور شیطان کے جانشینوں سے وہ پیار کرو جو رحمان کے جانشینوں سے کرنا چاہیے۔ افسوس کہ پہلے تو انجیل کے باطل ہونے پر ہمارے پاس یہی ایک دلیل تھی کہ وہ ایک عاجز مشت خاک کو خدا بناتی ہے۔ اب یہ دوسری دلائل بھی پیدا ہو گئیں کہ اس کی دوسری تعلیمیں بھی گندی ہیں۔ کیا یہ پاک تعلیم ہو سکتی ہے کہ شیطان سے ایسی ہی محبت کرو جیسا خدا سے؟ اور اگر یہ عذر کیا جائے کہ یسوع کے منہ سے سہون یہ باتیں نکل گئیں کیونکہ وہ الہیات کے فلسفہ سے ناواقف تھا، تو یہ عذر نکما اور فضول ہوگا، کیونکہ اگر وہ ایسا ہی ناواقف تھا تو کیوں اس نے قوم کے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا؟ کیا وہ بچہ تھا؟ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ محبت کی حقیقت بالالتزام اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے محبوب کے تمام شمائل اور اخلاق اور عبادات پسند کرے، اور ان میں فنا ہونے کے لیے بدل و جان سعی ہوتا ہو، تا اپنے محبوب میں ہو کر وہ زندگی پاوے جو محبوب کو حاصل ہے۔ سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے گریباں سے ظاہر ہوتا ہے، اور ایسی تصویر اس کی اپنے اندر کھینچتا ہے کہ گویا اسے پی جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں ہو کر اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اس کے ساتھ ہو کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اس کی محبت میں کھویا گیا ہے۔ محبت ایک عربی لفظ ہے اور معنی اس کے پر ہو جانا ہے، چنانچہ عرب میں یہ مثل مشہور ہے کہ تحب الحمار، اور جب یہ کہنا منظور ہوتا ہے کہ اونٹ کا پیٹ پانی سے بھر گیا تو کہتے ہیں شربت الابل حتی تحببت، اور حب جو دانا کو کہتے ہیں وہ بھی اسی سے نکلا ہے، جس سے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے دانا کی کیفیت سے بھر گیا۔
اور اسی بنا پر احباب سونے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو دوسرے سے بھر جائے گا وہ اپنے وجود کو کھو دے گا، گویا سو جائے گا اور اپنے وجود کی کچھ حص اس کی باقی نہ رہے گی۔ پھر جبکہ محبت کی یہ حقیقت ہے تو ایسی انجیل جس کی یہ تعلیم ہے کہ شیطان سے بھی محبت کرو اور شیطانی گروہ سے بھی پیار کرو، دوسرے لفظوں میں اس کا ما حصل یہی نکلا کہ ان کی بدکاری میں تم بھی شریک ہو جاؤ، خوب تعلیم ہے۔ ایسی تعلیم کیوں کر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، بلکہ وہ تو انسان کو شیطان بنانا چاہتی ہے۔ خدا انجیل کی اس تعلیم سے ہر ایک کو بچاوے۔ اگر یہ سوال ہو کہ جس حالت میں شیطان اور شیطانی رنگ اور روپ والوں سے محبت کرنا حرام ہے تو کس قسم کا خلق ان سے برتنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک کلام قرآن شریف یہ ہدایت کرتا ہے کہ ان پر کمال درجہ کی شفقت چاہیے، جیسا کہ ایک رحیم دل آدمی جزامیوں اور اندھوں اور لولوں اور لنگڑوں وغیرہ دکھ والوں پر شفقت کرتا ہے۔ اور شفقت اور محبت میں یہ فرق ہے کہ محب اپنے محبوب کے تمام قول اور فعل کو بنظر استحسان دیکھتا ہے اور رغبت رکھتا ہے کہ ایسے حالات اس میں بھی پیدا ہو جائیں، مگر مشفق شخص مشفق علیہ کے حالات بنظر خوف اور عبرت دیکھتا ہے اور اندیشہ کرتا ہے کہ شاید وہ شخص اس تباہ حال میں ہلاک نہ ہو جائے۔ اور حقیقی مشفق کی یہ علامت ہے کہ وہ شخص مشفق علیہ سے ہمیشہ نرمی سے پیش نہیں آتا، بلکہ اس کی نسبت محل اور موقع کے مناسب حال کارروائی کرتا ہے، اور کبھی نرمی اور کبھی درستی سے پیش آتا ہے۔ بعض وقت اس کو شربت پلاتا ہے اور بعض اوقات ایک صادق ڈاکٹر کی طرح اس کا ہاتھ یا پیر کاٹنے میں اس کی زندگی دیکھتا ہے، اور بعض اوقات اس کے کسی عضو کو چیرتا ہے اور بعض اوقات مرہم لگاتا ہے۔ اگر تم ایک دن ایک بڑے شفا خانہ میں جہاں صدہا بیمار اور ہر ایک قسم کے مریض آتے ہوں بیٹھ کر ایک حاذق تجربہ کار ڈاکٹر کی کارروائیوں کو مشاہدہ کرو تو امید ہے کہ مشفق کے معنی تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے۔ سو تعلیم قرآنی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نیکوں اور ابرار اخیار سے محبت کرو اور فاسقوں اور کافروں پر شفقت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، یعنی اے کافرو، یہ نبی ایسا مشفق ہے جو تمہارے رنج کو دیکھ نہیں سکتا اور نہایت درجہ خواہش مند ہے کہ تم ان بلاؤں سے نجات پاؤ۔ پھر فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی کیا تو اس غم سے ہلاک ہو جائے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ مطلب یہ ہے کہ تیری شفقت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو ان کے غم میں ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ پھر ایک مقام میں فرماتا ہے تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی مومن وہی ہیں جو ایک دوسرے کو صبر اور مرحمت کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ شدائد پر صبر کرو اور خدا کے بندوں پر شفقت کرو۔ اس جگہ بھی مرحمت سے مراد شفقت ہے، کیونکہ مرحمت کا لفظ زبان عربی میں شفقت کے معنوں پر مستعمل ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیم کا اصل مطلب یہ ہے کہ محبت جس کی حقیقت محبوب کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے، بجز خدا تعالیٰ اور صلحاء کے اور کسی سے جائز نہیں بلکہ سخت حرام ہے، جیسا کہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ پھر دوسرے مقام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا الا تتخذوا بطانة من دونکم، یعنی یہود اور نصارہ سے محبت مت کرو، اور ہر ایک شخص جو سانے نہیں اس سے محبت مت کرو۔ ان آیتوں کو پڑھ کر نادان عیسائی دھوکہ کھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ عیسائی وغیرہ جدید فرقوں سے محبت نہ کریں،
لیکن نہیں سوچتے کہ ہر ایک لفظ اپنے محل پر استعمال ہوتا ہے۔ جس چیز کا نام محبت ہے وہ فاسقوں اور کافروں سے اسی صورت میں بجا لانا متصور ہے کہ جب ان کے کفر اور فسق سے کچھ حصہ لے لے۔ نہایت سخت جاہل وہ شخص ہوگا جس نے یہ تعلیم دی کہ اپنے دین کے دشمنوں سے پیار کرو۔ ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ پیار اور محبت اسی کا نام ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل اور عادت اور خلق اور مذہب کو رضا کے رنگ میں دیکھے اور اس پر خوش ہوں اور اس کا اثر اپنے دل پر ڈالیں، اور ایسا ہونا مومن سے کافر کی نسبت ہرگز ممکن نہیں۔ ہاں، مومن کافر پر شفقت کرے گا اور تمام دقائق ہمدردی بجا لائے گا اور اس کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا غمگسار ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ بغیر لحاظ مذہب و ملت کے تم لوگوں سے ہمدردی کرو، بھوکوں کو کھلاؤ، غلاموں کو آزاد کرو، قرض داروں سے قرض ادا کرو، اور زیر باروں کے بار اٹھاؤ، اور بنی نوع سے ہمدردی کا حق ادا کرو۔ اور فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی خدا تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، اور عدل سے بڑھ کر یہ کہ احسان کرو، جیسے بچہ سے اس کی والدہ یا کوئی اور شخص محض قرابت کے جوش سے کسی کی ہمدردی کرتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، یعنی نصارہ وغیرہ سے جو خدا نے محبت کرنے سے ممانعت فرمائی تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ وہ نیکی اور احسان اور ہمدردی کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے، نہیں، بلکہ جن لوگوں نے تمہارے قتل کرنے کے لیے لڑائیاں نہیں کی اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نہیں نکالا، وہ اگرچہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، بے شک ان پر احسان کرو، ان سے ہمدردی کرو، انصاف کرو کہ خدا ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولوہم فاولئک هم الظالمون ومن یتولوہم فاولئک هم الظالمون، یعنی خدا نے جو تمہیں ہمدردی اور دوستی سے منع کیا ہے تو صرف ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے دینی لڑائیاں تم سے کی اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نکالا، اور بس نہ کیا جب تک باہم مل کر تمہیں نکال نہ دیا، سو ان کی دوستی حرام ہے، کیونکہ یہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ایک نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تولی عربی زبان میں دوستی کو کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام معدت ہے، اور اصل حقیقت دوستی اور معدت کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے۔ سو مومن نصارہ اور یہود اور ہنود سے دوستی اور ہمدردی اور خیر خواہی کر سکتا ہے، احسان کر سکتا ہے، مگر ان سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک باریک فرق ہے، اس کو خوب یاد رکھو۔ از اخبار الحکم 10 اکتوبر 1899۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔